اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انک حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پچھلے کامنٹ میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اقتباس کو میں نے پیش کیا ہے۔ یہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو خطبات کے مجموعہ کتاب کا نام ہے خطبات نور، اس کے صفحہ نمبر 419 سے میں نے کوٹ کیا تھا، اور یہ خطبہ جو ہے 15 اکتوبر سن 1909 کا ہے، 15 اکتوبر سن 1909، اور اسے 21 اکتوبر سن 1909 کے بدر نے اپنے صفحہ نمبر 9 سے 12 تک میں نوٹ کیا۔ تو اسی کے پہلے اس کامنٹ کا یہ تسلسل ہے۔ اب اس میں یہ پاک ملک صاحب یہ کہتے ہیں، اشرف ملک صاحب، کہ انجمن ہی ہونا چاہیے اور انجمن ہی خلیفہ ہے، لہذا اور کسی کو تو خلیفہ اگر بھی کوئی بنے جس کو انجمن بنائے تو وہ خلیفہ بنے گا، اور پھر انجمن کی جب مرضی ہو اسے معزول کرنا چاہے تو اسے معزول کر دو۔ تو خلیفہ پھر بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب میں نے جس حوالہ کو ابھی پڑھا تھا اس میں آپ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف طریقے سے فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک انجمن بنائی تھی اس کے 14 اشخاص تھے، اور ان 14 کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ تم نے اپنا خلیفہ چننا ہے، لہذا 14 کے 14 نے اپنے پورے بھروسے اور اعتماد کا اظہار خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مبارک پر کیا، اور آپ تمام انجمن کے افراد نے آپ کو اپنا خلیفہ مانا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور آپ کے ہاتھ پہ جو ہی ان لوگوں نے بیعت کیا تو ساتھ ہی پوری جماعت جہاں بھی مسیح محمدی کی جماعت پھیلی ہوئی تھی ان لوگوں نے سب جو آ سکے آئے، جو خطوط کے ذریعہ جو یا پیغمبر بھجوا کر آپ لوگوں نے اپنے بیعت کا اقرار کیا۔ اب اس میں دیکھیں کہ اگر ان کی بات یہ لی جائے کہ خلیفہ ہم لوگ بنایا ہے تو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہاں پہ؟ آپ فرماتے ہیں، اور کس قدر سخت الفاظ ہے، بس تم کان کھول کر سنو، اب اگر اس معاہدہ کے خلاف کرو گے تو فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 77 کے مصداق بنو گے۔ میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں بعض نافہم ہے جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ انہوں نے جو کہا نا کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے اس بات کو کہہ رہے تھے کہ خلیفہ ہم لوگوں نے بنایا، بات صحیح ہے، اسی کے متعلق تو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے جو خلیفہ بنایا تھا یہ کیسا خلیفہ بن گیا، اب یہ دیکھیں ان کا حال کیا ہے۔ یہ ہے کہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں اس کرتے کو ہرگز نہیں اتار سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت کا جامہ پہنایا ہے، اس لیے میں تو اس کو اب اتار ہی نہیں سکتا، اب اسی صورت میں یہ خلافت کا جامہ میرے تن سے اترے گا جب میں مر جاؤں گا۔ اور یہ الفاظ جو میں بھی کہہ رہا ہوں یہ بھی الفاظ اسی خطبات میں ہیں۔ اور پھر دیکھیں، اور پھر آپ چیلنج کرتے ہیں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز نہیں اتار سکتا، اگر سارا جہاں بھی اور تم بھی میرے مخالف ہو جاؤ۔ اگر یہ لوگ بعد میں جو 1914 کے بعد ان لوگوں نے جو فتنہ اٹھایا، یہ تو جیسا کہ میں کہوں کہ 15 اکتوبر سن 1909 کا خطبہ ہے، ابھی حضرت مسیح اسلام کے وصال کو صرف 1.5 سال ہوا تھا، اس 1.5 سال کے اندر کا یہ حال ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو خطبہ چھپ بھی چکا سن 1909 کے 21 اکتوبر کو بدر میں،
تو اگر اشرف ملک صاحب کے پاس اس بدر کے کوٹ کے خلاف کوئی بھی ایک ایسا عرضی ہو جو ان لوگوں نے یہ کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو پیش کریں. یہ سب شیعوں کی طرح، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ الاول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعتیں کی تھی، اسی طرح آپ لوگوں نے بھی کیا ہے. اور حضرت علی کے گزر جانے کے بعد یہ بعد میں جو بگاڑ ہوا اور شیعہ مذہب سامنے ابھر کے آیا، یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے تو ایسے ہی بیعت کر لیا تھا. تو آپ لوگ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اولا کے شیعہ ہیں، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ثانیہ کے شیعہ ہیں آپ لوگ. تو اگر یہ بات تھا تو آپ لوگوں کو اسی وقت نکل جانا چاہیے تھا بھائی، کہ منافقت کیوں کیا آپ لوگوں نے. اور پھر آپ کے انجمن کے متعلق باتیں کرتے ہیں. تو انجمن کے تعلق سے بھی میں آپ کو ایک بات سنا دوں کہ انجمن کے تعلق سے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 23 جون سن 1911 کے خطبہ میں فرماتے ہیں، اور جس خطبہ کو 29 جون سن 11 کے بدر نے اپنے صفحہ نمبر 2 پہ شائع کیا. خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تفرقہ ڈالنے اور تفرقہ بڑھانے والی باتیں چھوڑ دیں. اشرف ملک بھائی، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. خلیفہ اول کو آپ مانتے ہیں، ان کے الفاظ کے توسط سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تفرقہ ڈالنے اور تفرقہ بڑھانے والی باتیں چھوڑ دیں. ایسی لغو بحثوں سے جن سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا منہ موڑ لو، اور سب مل جل کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. آل عمران آیت 104. حبل اللہ قرآن مجید کو محکم پکڑو. پھر آپ آگے فرماتے ہیں، بعض لوگ صدر انجمن احمدیہ کے انتظامات پر اعتراض کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بعض لوگ صدر انجمن احمدیہ کے انتظامات پر اعتراض کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. سو تم سن لو کہ میرے اور صدر انجمن کے تعلقات دوستانہ ہیں اور پیری مریدی کے رنگ میں ہیں. میں ان کا پیر ہوں اور وہ میرے مرید. یعنی انجمن احمدیہ، صدر انجمن احمدیہ خلافت کے ماتحت ہے، خلیفہ وقت کے گرفت میں ہے، اور خلیفہ وقت کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں پھر پڑھ دے رہا ہوں، تم سن لو کہ میرے اور صدر انجمن کے تعلقات دوستانہ اور پیری مریدی کے رنگ میں ہیں. میں ان کا پیر ہوں اور وہ میرے مرید. وہ محبت اور اخلاص کے ساتھ میرے فرما بردار ہیں. ہم ان پر حکمراں ہیں. الفاظ ذرا سن لیں، ہم ان پر حکمراں ہیں، جو چاہیں منوا لیتے ہیں. اور جو لوگ اس بارے میں کچھ بحث کرتے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. لہٰذا اشفق بھائی، اب آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. رمضان کا مہینہ ہے، دل لگائیں، دعائیں کریں، اپنی عاقبت سدھارنے کی کوشش کریں دعاؤں کے ذریعہ، کیونکہ ان کے واسطے بعض لوگ اس بارے میں کچھ بحث کرتے ہیں، وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ ان باتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے واسطے یہ بحث فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دینے والی ہے. کیا انجمن تمہاری مرید ہے؟ اور کیا اس تدبیر سے وہ تمہارے فرما بردار ہو جائیں گے؟ یہ 23 جون سن 1911 کے خطبہ جمعہ سے کوٹیشن میں پیش کیا ہوں. لہٰذا بڑے بھائی، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے. خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 کوٹیشن سے سبق لیں اور اپنی عاقبت سدھارنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.